صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ جاؤ بھائی، باہر والے بھی اندر آ جاؤ۔ سنتیں پڑھنے کے لیے ٹائم دیا جائے گا، تھوڑا قریب قریب ہو کر بیٹھو۔ مائک نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ زور سے بولنا نہ پڑے، اس لیے قریب ہو کے بیٹھو۔ جب بات ختم ہو جائے گی تھوڑی دیر کے بعد، پھر سنتیں پڑھنے کے لیے ٹائم دیا جائے گا انشاءاللہ۔ پریشان مت ہو جی، آئیے۔ اور باہر والے بھی آ جاؤ۔ ہاں بچوں خاموش ہو جاؤ بھائی تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے؟ مسجد میں آئے ہیں نا ہم لوگ، تو مسجد میں خاموش ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ، اللہ ہمارے جمعہ پڑھنے کو قبول فرمائے۔ بھائی ہم تو آ گئے نہا دھو کے، اور امام صاحب نماز پڑھا دیں گے۔ امام صاحب کیا کریں گے؟ نماز پڑھا دیں گے۔ بھائی قبول کون کرے گا؟ ارے بولو بھائی، قبول کون کرے گا؟ بولو تو صحیح، تم تو کچھ بولتے ہی نہیں۔ ہاں، قبول کون کرے گا بولو؟ اللہ کرے گا۔ ہم تو آ گئے نہا دھو کے، امام صاحب نماز پڑھا دیں گے، لیکن قبول کون کرے گا؟ قبول کرنے کا حق اسی کو ہے، قبول کرنے کا حق۔ اب ایک آدمی نے بہت بڑھیا کپڑے پہن کے آیا، ایک آدمی نے بڑھیا کپڑے پہن کے آیا، لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اس کی نیت صاف نہیں ہے، تو قبول ہو جائے گا؟ تو بولو، جس کی نیت نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں سوچ رہا کہ میں جمعہ پڑھنے جاؤں گا، اگر میں جمعہ پڑھنے نہیں جاؤں گا تو محلے والے لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچ کے آ گیا وہ، تو قبول ہو جائے گا؟ ارے بولو، ہو جائے گا۔ اب وہ کس کے لیے پڑھ رہا؟ وہ محلے والوں کے لیے پڑھ رہا۔ کس کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ محلے والوں کے لیے پڑھ رہا۔ اللہ تو ایسی نماز قبول کریں گے، وہ یہ سوچ کر آوے گھر سے، اے اللہ آج جمعہ ہے، اور جمعہ قبولیت والا دن ہے، سارے دنوں کا سردار ہے، اور جمعے میں جلدی جانا سنت ہے، اے اللہ میں جب جمعے کی نماز پڑھوں گا تو مجھے قبول فرما، میں تیرے لیے آ رہا ہوں۔ اگر جو بندہ یہ نیت لے کر آئے گا، بولو اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ارے بولو، کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اچھی بات بھائی، میں ایک بات بتاتا ہوں، دیکھو یہ ایک پہچان ہے ہماری، ایک پہچان ہے۔ جب ایک نیکی قبول ہوتی ہے، اللہ اس کو دوسرے نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ ایک نیکی اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے، اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو دوسرے نیک کام کی کیا دیتے ہیں؟ توفیق دیتے ہیں۔ اور جب ایک کام قبول نہیں ہوتا، ایک کام جب قبول نہیں ہوتا، تو پھر اللہ دوسرے نیکی کی توفیق نہیں دیتے، اللہ رب العزت اس سے توفیق کو سلب کر لیتے، توفیق کو چھین لیتے۔ ہم نے ایک مزدور رکھ رکھا، لیکن وہ مزدور کام صحیح کر رہا، تو اسے کام پہ رکھو گے نکال دو گے؟ ارے بولو تو صحیح، رکھیں گے، رکھیں گے۔ میرے عزیزو، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ایک مزدور ایسا ہے، ہم نے رکھا تو اسے کام پہ ہے، لیکن وہ کام نہیں کرتا۔ کیا نہیں کرتا بولو؟ کام نہیں کرتا۔ ایک مزدور تو ہے، لیکن ہم نے کام پہ رکھا ہے اس کو، لیکن وہ کیا نہیں کرتا؟ کام نہیں کرتا۔ ہمیں اسے رکھیں گے کام مزدوری پہ رکھیں گے؟ کوئی کام پہ رکھیں گے اس کو؟ ہم اس کو کام سے نکال دیں گے۔ بھئی تو کام مزدور تو ہے، لیکن تیرا کام ہم سے نہیں چلے گا، تیرے کام ہم سے نہیں چلے گا، نکال دیں۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، جب اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ایک عمل قبول ہوتا ہے، اللہ رب العزت
دوسرے عمل کی توفیق دیں گے۔ اب دیکھو میں پہچان بتا رہا ہوں۔ اب ایک آدمی ایسا ہے بیچارہ کہ وہ جمعے کے دن آیا ہے۔ کب آیا بولو؟ جمعے کے دن آیا ہے۔ اگر اس کی جمعے کی نماز قبول ہو گئی تو پھر اسے عصر کی نماز کی بھی توفیق ملی، اور جس کی عصر کی نماز قبول ہو گئی تو پھر اسے مغرب کی نماز کی توفیق ملی، اور جس کی مغرب کی نماز قبول ہو گئی اسے پھر عصر کی عشاء کی نماز کی توفیق ملی۔ اب جس آدمی نے آیا جمعہ بھی پڑھ لیا لیکن اسے عصر کی نماز کی توفیق نہیں ملی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعے کی نماز میں کچھ کمی رہ گئی۔ ہم نہا دھو کے تو آئے جمعے میں، نیت میں کمی ہے یا پڑھنے میں کمی ہے جی، یا کچھ ہمارے جو ہے عمل کے اندر کچھ کمی ہے کہ وہ عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہوا، اللہ نے ہمیں اگلے نماز کی توفیق دی۔ اگلے نماز کی اللہ نے کیا نہیں دی؟ کوئی سمجھ میں آئی بات؟ میرے عزیزو، اسی لیے میں نے شروع میں کہا اللہ ہمارے جمعہ پڑھنے کو قبول فرمائے، بولو آمین۔ اللہ ہمارے جمعہ پڑھنے کو قبول فرمائے۔ اگر یہ جمعہ قبول ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ پوری زندگی قبول کرے۔ ایک جمعہ قبول ہو گئی اللہ کیا کریں گے بولو؟ پوری زندگی قبول کر لیں۔ اگر جمعہ قبول نہ ہوئی تو پھر وہ لین نہیں لگے گی، پھر بس اس جمعہ کو لگ گئی تو پھر اگلی جمعہ میں لگے گی۔ پھر یہ جو ہے اگلی جمعہ میں آنا اور پھر جمعہ پڑھنا، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اللہ کو دکھانے کے لیے ہوتا تو پھر 5 ٹائم پڑھتا، کیونکہ اللہ کا حکم تو کیا ٹائم کا بھائی؟ ابھی اللہ کا حکم کتنے ٹائم کا ہے؟ 5 ٹائم کا ہے۔ اللہ کا حکم تو 5 ٹائم کا ہے۔ بھئی لوگ جو ہے نو سوچیں کہ بھئی جمعہ ہے آج، اگر جمعے میں نہیں جاؤں گا تو پھر لوگ کیا کہیں گے، یہ سمجھ کر آ جائے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں میں اللہ کے لیے جمعہ پڑھنا، مجھے کس کے لیے جمعہ پڑھنا؟ اللہ کے لیے جمعہ پڑھنا، اور پھر وہ کیا سمجھتے ہیں، پھر اللہ کے لیے عصر بھی پڑھنا، اللہ کے لیے مغرب بھی پڑھنا، اللہ کے لیے 5 نمازیں پڑھنا، اللہ کے لیے پوری زندگی پڑھنا، اللہ کے لیے پوری زندگی پڑھنا، پھر آدمی چلے گا ٹھیک سے، پھر آدمی چلے گا ٹھیک سے۔ میرے عزیزو، جو نیت جن کی خراب رہے اور جو لوگ اپنی نیتوں کو صحیح نہیں کرتے اور اپنے عمل کو مکمل نہیں کرتے، پھر ان کو نوے عمل کی توفیق نہیں ملتی۔ اسی لیے میرے عزیزو، جب ہم جمعے کی نماز کے لیے آئیں تو ہم یہ دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جمعے کی نماز کو قبول کرے۔ اللہ ہماری جمعے کی نماز کو کیا فرما لے؟ قبول کرے۔ دعا کرو گے انشاءاللہ؟ بھائی دیکھو، ایک بات ایسی بھی ہے، ہم جمعہ تو پڑھتے ہیں، جمعے کے بعد کی سنتیں نہیں پڑھتے۔ جمعے کی نماز پڑھ کے اور آدھے لوگ تو کیا کریں گے بیچارے؟ چلے اگر بغیر سنت کے وہ نماز میں کیا جان رہ جائے گی؟ چلو ہفتے میں ایک بار آئی گئے تم جمعہ میں، تو کم سے کم جمعہ تو پوری پڑھ لو۔ چلو اگر ہفتے میں ایک بار یعنی کہ جمعے کے دن آ بھی گئے تو کم سے کم جمعہ تو پوری پڑھ لو، جمعہ تو پوری پڑھ لو۔ جب کام پورا نہیں ہوگا تو پھر پھل کیسے ملے؟ جب کام پورا نہیں کیا جائے گا تو پھر مزدوری کیسے ملے گی؟ جب کام پورا نہیں ہوگا تو پھر تنخواہ کیسے ملے گی؟ جب کام پورا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس قبول کیسے ہوگا؟ لے دے کے پہلے کی سنتیں تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن بعد کی سنتوں کیا کرتے ہیں؟ اور جیسے امام صاحب نے سلام پھیر کے اور جو ہے دعا کر دیا اور فوراً بھگدڑ مچ جائے گی، باہر چلے جائیں گے۔
جو آدمی جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد اسے سنت کی بھی توفیق نہ ملے، کوسی 2 رکعت سنت کی بھی توفیق نہ ملے یا 4 رکعت سنت پڑھنے کی بھی توفیق نہ ملے، تو بتاؤ اس کی جمعہ قبول ہو گئی؟ کیا ہم ایسا سمجھ پائیں گے کہ اس کی جمعہ قبول ہو گئی؟ ایسا کب تک چلے گا؟ تو بھی تو سوچو، ایسا کب تک چلے گا؟ شیطان کیا کہے گا معلوم؟ شیطان چلو اس جمعے میں کام ہے، اس جمعے میں چلے جائیں گے، اگلی جمعے میں پوری سنت پڑھیں گے۔ پھر جب اگلی جمعہ کو آؤ گے تو کیا کہے گا؟ اس جمعہ میں تو کام ہے اور پھر اگلی جمعہ میں پوری پڑھنا۔ پھر جب اگلی جمعہ آئے گی تو کیا کہے گا؟ اس جمعہ کو چلے جائیں گے، پھر اگلی جمعہ میں پورا پڑھنا۔ پوری عمر لگا دے گا اسے۔ کیا کرے گا بولو؟ پوری عمر لگا دے گا۔ ارے بھائی ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ارے بولے تو صحیح، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ میرے عزیزو، اس کی وجہ بتاؤں کیوں ہوتا ہے ایسا؟ میں یہی بات بتانے کے لیے اور میں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ ہمیں جمعے کی نماز پڑھنے کو قبول فرما لے۔ یہ جو ہمارے اندر جو کمی ہے نا، یہ جو کمی ہو رہی ہے ہمارے اندر، یہ کس لیے ہو رہی ہے؟ میرے عزیزو، ہمارا ایمان کچا ہے گا، پکا نہیں۔ اگر ہمارا ایمان پکا ہوتا تو پھر ہم ایسا نہ کرتے، پھر ہم ایسا نہیں۔ یہ مہینہ پتہ ہے آپ کو کون سا مہینہ ہے بھائی؟ ارے بھائی یہ مہینہ پتہ ہے اردو کا؟ بولو کون سا مہینہ ہے؟ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ کیا ہے بولو؟ حضرت، بولو کس کی شہادت ہے؟ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ 20,000 کے لوگ کھڑے ہیں مارنے کے لیے اور نماز کا ٹائم آ گیا۔ 20,000 کی فوج کھڑی ہے مارنے کے لیے اور نماز کا ٹائم آ گیا، تو حضرت حسین نے کیا کیا بھائی؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے، ارے بولو کیا کیا؟ ارے بولو کیا کیا؟ اذان دے کے نماز پڑھی۔ جب نماز کا وقت آیا تو میرے عزیزوں سجدے میں سر کٹا دیا، لیکن حکم کو ٹالا نہیں۔ حکم کو یعنی کیا بولو؟ ٹالا نہیں۔ نماز پڑھنے والے نے ایسے بھی پڑھ دی، اس سے بھی بڑا کوئی کام ہے کیا باہر؟ جو لوگ نماز کی سنتیں چھوڑ کر باہر جاتے ہیں نا، جب یہ لوگ سنتیں پڑھ کر آتے ہیں واپس گھر، وہ لوگ کام کچھ نہیں کریں گے، وہ دیکھ شیطان ہے اندر سے بھگا کے لے جاتا۔ یہ گھر کے 3 آدمی ہیں گے، جیسے کہ 2 لڑکے ہیں اور ایک باپ ہے۔ جمعے میں تینوں ہیں، دیکھ لینا تم، جمعے میں تینوں ہیں۔ کسی گھر کے 4 آدمی ہوں گے، کسی گھر کے 2 آدمی ہوں گے، تو 2 آدمی تو چلے گئے گھر میں سنت پڑھے بغیر چلے گئے، گھر چلے گئے، لیکن ایک بڑے میاں بیچارے سنت ونت پڑھ کے گھر پہنچے۔ لیکن جب یہ سنت پڑھ کے گھر پہنچے، یہ جو 2 آدمی نکلے تھے سنت پڑھے بغیر، وہ ابھی گھر کے اندر بھی نہیں پہنچے، باہر ان کا ٹائم ویسٹ کر دیا، بیکار ہو گیا، شیطان نے ان کے وقت کو ختم کر دیا۔ ایسا بھی نہیں کہ وہ گھر جا کے کوئی اہم کام کریں گے، جب تک یہ سنت پڑھ کے اور دعا کر کے گھر آئے اور جب تک ان کا کوئی دوسرا کام ہوا ہی نہیں۔ بغیر کام کے بھی لوگ سنت چھوڑ دیں، بغیر کام کے بھی لوگ سنت چھوڑ دیں، اور وہاں محرم کا مہینہ ہے جی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 20,000 کا مجمع اور ان سے دشمنی اور ان سے مقابلے کے لیے آیا ہوا ہے، اور عین نماز کا وقت آ گیا اور یہ کہتے ہیں اپنے ساتھی سے اذان دے دو، پہلے نماز پڑھیں گے اور جو ہے اور مقابلہ بعد میں کریں گے، پہلے اللہ کا حکم ادا ہوگا پھر اس کے بعد مقابلہ ہوگا۔ میرے عزیزو، سجدے میں سر کٹا کر ہم یہ پیغام دے کر چلے گئے
کہ دیکھو مقابلے کے وقت بھی نماز چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. مقابلے کے وقت بھی نماز کیا نہیں ہے؟ چھوڑنے کی چیز ہے. ہمیں تو کچھ کام نہیں، باہر جا کے خالی ٹھہرنا ہے بس، چوراہے پہ تیراہے پہ کھڑے ہونا ہے بس، دکان کے پاس کھڑے ہونا ہے بس، اس لیے نماز چھوڑ کر جاتے. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری. حدیث میں ایک واقعہ ایسا بھی ہے گا، حدیث میں ایک واقعہ ایسا بھی ہے گا کہ شوہر بیوی کے پاس ایک ہی جوڑا ہے. شوہر بیوی کے پاس کیا ہے بولو؟ ایک ہی جوڑا ہے. اپنے گھر میں انہوں نے گڈھا بنا رکھا ہے. اپنے گھر میں انہوں نے کیا بنا رکھا ہے؟ گڈھا بنا رکھا ہے. اور جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ کپڑا لے کر اور شوہر باہر نکلتا اور جماعت سے نماز پڑھتا اور پھر واپس آتا اور پھر وہ کپڑا اور جو اپنی گھر والی کو دیتا تو پھر وہ اوپر نکل کے اور نماز پڑھتے، اور جب تک یہ گڈھے کے اندر رہتا اور اپنے بدن کو چھپانے کے لیے. جن کے پاس ایک جوڑا تھا، جن کے پاس ایک جوڑا تھا، پھر نماز تو وہ بھی نہیں چھوڑے تھے. ہم تو مسجد میں آ کے نماز چھوڑ کے چلے آتے. ہم بازار والوں کی بات نہیں کر رہے، ہم کھیت والوں کی بات نہیں کر رہے، ہم دکانداروں کی بات نہیں کر رہے. جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گئے اور وہ لوگ نماز چھوڑ کے باہر چلے آتے. تم کہو گے کون سی نماز؟ آئیے جمعے کی نماز دیکھ لو. آدھے سے زیادہ لوگ، اور جب امام صاحب دعا کرا دیں گے فرض نماز کی، چھوڑ کے باہر بھاگ جائیں گے اور باہر ان کا کوئی کام بھی نہیں ہوگا. جب تک یہ لوگ سنت پڑھ کے باہر نکلیں گے وہ ایسے ہنسی کھیل کی بات کرتے رہیں گے. اگر زیادہ سے زیادہ 6 رکعت سنت پڑھنے میں اگر آدمی اگر تھوڑا قاعدے سے پڑھ لے تو 6 ہی منٹ لگیں گے. 1 منٹ میں 1 رکعت. چھوٹے چھوٹے سورے لگا کے اگر پڑھ لے تو 6 منٹ لگیں. مسجد میں آئے ہوئے آدمی کو 6 منٹ بھی بھاری لگ رہے ہیں. ہمارا ایمان کیسا ہے بولو؟ یہی بات میں بتانا چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں. جب ایمان کچا ہوتا ہے نا، مسجد میں رہنے والے کو نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا، اور جب ایمان پکا ہوتا ہے تو پھر مقابلے کے میدان میں 20,000 کے فوج کے سامنے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا اور سجدے میں سر کٹانا آسان ہو جائے گا. ایمان پکا کرنے کے لیے میرے عزیزوں گھر بیٹھے ہمارا ایمان پکا نہیں بنے گا. ہمارا ایمان کیا نہیں بنے گا بولو؟ پکا نہیں. ایمان مضبوط کرنے کے لیے اور ایمان بنانے والی محنت کرنا. ایمان مضبوط کرنے کے لیے ایمان بنانے والی اور ایمان بننے والی محنت کرنا. اور وہ محنت ہمارے نبی نے اپنے پورے صحابہ کو اور بتا کر چلے گئے، اور صحابہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو اور یہ بات بتا کر چلے گئے، ایمان کی محنت ایسے کریو، ایمان کی محنت ایسے کریو. میرے عزیزوں محنت ہو رہی ہے. ابھی تمہارے گاؤں میں جیسے مانکی ہے نا، یہ مانکی علماء کا جوڑ ہوا، پورے دیوبند کے علماء جڑے ہوئے. سال کے لیے، دوسرے سال کے لیے، یعنی کہ 2 سال کے لیے، اور جماعتیں تیار ہوئی اور تشکیلیں ہوئیں. اور کل سے یہ گاؤں میں جوڑ چل رہا ہے، اور لوگ جو ہے 6 مہینے کے لیے تیار ہوئے، 4 مہینے کے لیے تیار ہوئے، سال کے لیے تیار ہوئے، اور 2 سال کے لیے تیار ہوئے. بھائی کم سے کم 4 مہینہ تو نہیں گئے تو کیسا ہو؟ یہ ایمان بنانے والی محنت. اس وقت میں، اس دور میں جو اللہ کے راستے کا خروج ہے وہ ایمان بنانے والی محنت ہے. جب تک ہمارا ایمان نہیں بنے گا میرے عزیزوں، اللہ ہمیں قبول نہیں کریں گے. ہر وہ عمل اور جس میں اخلاص نہ ہو اللہ قبول نہیں کریں گے، اور اخلاص آئے گا ایمان کے بقدر. اسی لیے میں نے شروع میں بتایا، ہم نہا دھو کر تو آگے، نماز کون پڑھائیں گے؟ امام صاحب پڑھائیں گے، لیکن قبول کون کرے گا؟ ارے بولو تو صحیح. اللہ قبول کرے گا ایمان کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟
اور ہمارا ایمان ایسا ہے مسجد میں سے بھی بھاگ جاؤیں نماز چھوڑ کے. ہمارا ایمان کیسا ہے؟ مسجد میں سے بھی بھاگ جاؤیں کیا چھوڑ کے؟ نماز چھوڑ کے. تو ہمارے ایمان کی کیا دلیل ہے بولے؟ اس لیے میرے عزیزو مضبوط نیت کرو آج کے بعد کہ پوری سنتیں پڑھیں گے انشاءاللہ. ارے پڑھو گے بھائی، اور اللہ کے راستے میں وقت بھی لگاؤ گے. کتنا وقت لگاؤ گے انشاءاللہ؟ جی 4 مہینے کے لیے بولو انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ ہم نکلیں گے اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے. اٹھاؤ، سب لوگ اٹھاؤ ہاتھ انشاءاللہ، اور اپنی نیت کے ساتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سبھی کو بے انتہا قبول فرما لے، ہمیں مضبوط ایمان عطا فرمائے. اللہ ہماری جمعے کی نماز کو قبول فرمائے. اللہ ہماری ایمان میں تازگی عطا فرمائے، اور پوری نمازیں اور جو ہے پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے. بھئی جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی پہلی والی، اور وہ سنتیں پڑھ لیں، اور جب نماز پوری ہو جائے گی اور امام صاحب نماز پڑھا دیں گے، اور بعد کی بھی پوری سنتیں پڑھنے کا معمول بنائیے. اپنی مسجد کو ایسے بناؤ کوئی جائے نہیں، اگر کوئی جانے لگے تو بازو والا پکڑ لو، اور دوسرے دن کہو کہ یار تو نے جمعہ میں چلا گیا. ماحول ایک کے جانے سے اور دوسرے کا بن جاتا ہے. ایک ہمارے بیہڑی گاؤں ہے یہاں، کہاں پر جی، یہ بیہڑی ہے روہانہ کے پاس. وہاں ایک بندو خان امیر صاحب ہیں. وہ بندو خان امیر صاحب ہیں. بات تو ذرا ویسی لیکن پھر بھی اسی علاقے کے میں بتا دیتا ہوں. ہم تو آندھرا پردیش کے ہیں، کرنول کے، یہیں پر سنی ہوئی بات ہے. تو وہ کہیں یہ ایک ڈنگر جاوے نا تو دوسرا ڈنگر بھی اس کے ساتھ چلے جاوے. بات تو ذرا ایسی لیکن سمجھیو میں کیا کہہ رہا. جب ایک ڈنگر ایک ڈھبکو چل پڑے نا تو دوسرا ڈنگر کیا کرے؟ اسی ڈھبکو چل پڑے. تو بتاؤ کہ جب ایک آدمی پڑھ کے سنت چھوڑ کے چل جانے لگا تو دوسرا کیا کرے گا؟ ارے بولو دوسرا کیا کرے گا؟ اور اسی ڈھبکو چل پڑے گا. جانے والوں کو نہ دیکھو، پڑھنے والوں کو دیکھو. جانے والوں کو نہ دیکھو اور کس کو دیکھو؟ اگر جو جانے لگے اور اسے بھی پکڑ لو. ارے بھائی کہاں جا، ہماری مسجد کے مال کو کیوں خراب کرے گا؟ پوری نمازیں پڑھیں گے ہم. کیا کریں گے بولو؟ پوری نمازیں پڑھیں گے. پڑھو گے انشاءاللہ. بھئی اللہ کے راستے میں وقت بھی لگاؤ گے تو اپنا ایمان بھی بناؤ گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھئی میں بھی نیت کر کے ہوں دوسرے سال کے لیے، اور تیار ہو کر بھی آ گیا ہوں. تو ابھی مشورے سے بھیجے کہ جا کے مدینہ مسجد میں کہ 2-4 منٹ بات کر کے آؤ، بلکہ اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. اور ہماری جماعت بھی جو ہے عرب ملکوں میں 1 سال کے لیے جا رہی ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ میرا وقت لگانا بھی قبول فرمائے اور آسان فرمائے. کرو گے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، سنتیں پڑھ.